کتاب الروض من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ جزء 8، یہاں پر صفحہ نمبر 102، یہاں پر حدیث نمبر 75 ملاحظہ فرمائیے کہ کمیت ایک شاعر ہے، اہل بیت علیہ السلام کی شان میں شعر کہتا ہے، قصیدے لکھتا ہے، عرب شاعر۔ وہ آتا ہے حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور امام علیہ السلام اس کو فرماتے ہیں کہ واللہ یا کمیت لو کان عندنا مال لعاتیناک منہ، کمیت تو اچھا شاعر، اگر ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم آپ کو بڑے صلے دیتے، بڑے صلے دیتے، لیکن یاد رکھو ولكن لك ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لحسان بن ثابت لن يزال معك روح القدس ما ذببت عنه، لیکن میں تمہارے متعلق یہی جملے کہتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاعر، صحابی شاعر حسان بن ثابت کے لیے کہا تھا کہ اے حسان بن ثابت، روح القدس تیرے ساتھ ہے اس وقت تک کہ تو ہم اہل بیت علیہ السلام سے دفاع کرتا رہے۔ سبحان اللہ، ہر خطیب اس کو اپنے اندر احساس کرنا چاہیے، خطیب خطبہ کو، متکلمین کو احساس کرنا چاہیے۔ بڑا فرق ہوتا ہے، بڑا فرق ہوتا ہے نورانیت کلام میں، انسان اپنے نفس میں احساس کر لیتا ہے کہ جب آپ اہل بیت علیہ السلام کی دفاع کر رہے ہوں، اور جب وہ چھوڑ کے کوئی اگلی غلط باتیں کہہ دیں نا، وہ زمین آسمان جیسے آپ لائٹ میں بیٹھے نا، پھر لائٹ آف کریں، اس طرح ہوتا ہے، اس طرح فرق ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ بعض باتیں جو روحانی ہیں، معنوی ہیں، انسان اپنے باطن میں اس کا احساس کر لیتا ہے۔ اگر کسی خطیب کو اس بات کا احساس ہی نہیں تو بڑا بیچارہ ہے۔ یہ قاعدہ عام ہے ہر ممبری کے لیے، ہر مقرر، ہر کاتب کے لیے، کہ جب تک آپ اہل بیت علیہ السلام کے فرمان کے مطابق گفتگو کر رہے ہیں نا، چاہے اہل بیت علیہ السلام کا دفاع ہے، چاہے ان کے مقاصد کو بیان کرنا ہے، چاہے ان کا احکام دین بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، روح القدس آپ کے ساتھ ہے۔ لیکن جب وہ اس کو چھوڑتے ہیں نا، منحرف ہو جاتے ہیں، فوراً آپ کے اندر ظلمت آ جاتی ہے، تاریکی آ جاتی ہے، فوراً ایسے جیسے لائٹ آف ہو گیا۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اچھا، تو یہ ان سے فرمایا کہ جب تک تو ہمارا دفاع کرے گا، روح القدس تیرے ساتھ ہے۔ قلت خبرنی عن الرجلین، کمیت کہتا ہے کہ میرے مولا مجھے ان دو فرد کے متعلق بتاؤ، ان دونوں کے متعلق۔ فأخذ الوسادة فكسرها في صدره ثم قال، امام علیہ السلام وہاں پہ تکیہ تھا نا، انسان تکیہ ہوتا ہے نا، بیٹھتا ہے دیوار کے ساتھ، تکیے کو اٹھا کے انہوں نے اپنے گود میں رکھا، اپنے سینے میں رکھا، اس کو دبایا، اس کو فولڈ کیا۔ فرمائے واللہ یا کمیت ما احریق محجمة من دم ولا اخذ مال من غیر حله ولا قلب حجر عن حجر الا ذاك في عناقهما۔ محجمہ بولتے ہیں شیشے کو۔ دیکھیں انہوں نے فرمایا کہ دنیا میں جہاں بھی خون گرتا ہے، کسی مظلوم کا خون گرتا ہے، یا کسی شخص کا مال غصب ہو جاتا ہے، کسی کا 1 روپیہ، کسی کا 100 روپیہ، کسی کا کروڑ روپیہ، زمین جائیداد کوئی غصب کر لیتا ہے، اور اسی طرح کوئی بھی قلب حجر عن حجر، ایک پتھر اس کی جگہ سے ہٹایا جاتا ہے، یعنی اس ظلم ہے نا، اس پتھر کی جگہ کہاں ہے؟ یہاں پر ہے، میں اس پتھر کو وہاں رکھتا ہوں، ٹھیک ہے نا، الا ذاک فی عناقہما، اس سب کا گناہ ان دونوں کے گردنوں میں۔ یعنی دنیا میں جو بھی ظلم ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے، اس کا گناہ ان کو بھی ملتا ہے۔ گناہ کرنے والے کے عذاب سے کم نہیں ہوتا، لیکن اس میں ان دونوں کا بھی سہم، ٹھیک ہے نا، ان دونوں کا بھی سہم۔